बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजा रखो सेहत याब हो जाओगे। रोजा रखना बहुत हम पर फर्ज है। रोजा रखने से हमें एक भी बीमारी नहीं होती है। कह दो ना, रसूल पाक से कोई अफजल नहीं और कुरान पाक से कोई बेहतर किताब नहीं। बेशक फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको रोजे ने खाने या पीने से रोक दिया कि जिसकी उसे ख्वाहिश थी, तो अल्लाह ताला उसे जन्नती फूलों में से फलों में से खिलाएगा और जन्नती शराब से उसे सैराब कराएगा। रमजान, कितनी जल्दी ये रमजान गुजर जाता है ना, प्यास लगती नहीं इफ्तार गुजर जाता है। हम गुनहगारों की मगफिरत कर मेरे मौला, इबादत होती नहीं और रमजान गुजर जाता है। रमजान माह कुरान भी है, लिहाजा जितनी ज्यादा हो सके कुरान करीम की तिलावत करनी चाहिए। रमजान की पहली सहरी और पहली दुआ, अल्लाह पाक पूरी दुनिया से कोरोना वायरस जैसी हर बीमारी, हर छोटी और बीमारी का खात्मा फरमा। बख्शिश भी, मगफिरत भी, जहन्नम से भी निजात दस्ते तलब बढ़ाओ कि रमजान आ गया। तौबा का दरवाजा दिखता है रमजान, सब्र की तलकीन सिखाता है रमजान। सच है कि मुसलमान को मोमीन बनाता है रमजान। मांग लो गिड़गिड़ा कर खुदा से, अभी भी मगफिरत सस्ती है। कहते हैं कि रमजान में रब की रहमत बरसती है और जब उम्मत को बख्शने पे आता है मेरा रब, तो तोहफे में हमें रमजान देता है। जन्नत में एक दरवाजा है जिसका नाम रैयान है, जहां से सिर्फ रोजेदार ही गुजर सकेंगे। रोजे महशर हम सब उस दरवाजे पे एक दूसरे से मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। वीडियो को पूरा शुरू से आखिर तक देखकर और सुनकर जाइए। तेरे कदमों की मिट्टी मेरा नूर है माँ, माँ मेरी जन्नत, माँ मेरी अजमत है माँ। कोई दुख तकलीफ और गम परेशानी हो, कोई रास्ता दिखाई ना दे, तो सब भूल जाओ। बस इतना याद रखो, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। माँ का कोई एक दिन नहीं होता, माँ के बिना तो कोई दिन दिन नहीं होता। माँ आपकी अजमत को सलाम, हर एक की माँ को, माँ की अजमत को सलाम। मैंने अपनी जिंदगी में इतना उदास रमजान नहीं देखा था। या अल्लाह, वो पहले वाली रौनके दोबारा अता फरमा, आमीन। माँ के लम्स से एक ऐसी मुनफरिद तवानाई हासिल होती है जो सारी बेजारी को अपने अंदर जज्ब करके खुशियों को दुगना कर देती है और परेशानियां सफर जर्ब और सफर हो जाती हैं, जबकि आखिर में हासिल जमा कुल मिला के आता है सुकून, ढेरों सुकून, ढेरों सुकून। अल्लाह हम सब की माँ को सलामत रखे। अच्छे इंसान की सबसे पहली और सबसे आखिरी निशानी ये है कि वो उन लोगों की भी इज्जत करता है जिससे उसे किसी किस्म के मुफाद की तवक्को नहीं होती है। हुआ जाता है रुखसत माह रमजान, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रहा अब चंद घड़ियों का ये मेहमान, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बदला लेने वालों से नहीं बल्कि सह जाने वालों से डरो, उनका मामला अल्लाह रब के हवाले पहुंच जाता है। जिक्र इलाही से करके खुद को गाफिल ये लोग कहते हैं कल्ब को सुकून मुयस्सर क्यों नहीं। मिजाज में थोड़ी सख्ती लाजमी है, लोग पी जाते हैं समंदर अगर खारा न होता पानी।
قرآن پاک تمہاری زندگی کا وہ راستہ ہے جس پر چل کر آپ کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایک مومن کے لیے دنیا اور آخرت کا قیمتی سرمایہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ بے شک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تہجد تک خود نہیں آتے بلکہ تہجد کو آپ تک لایا جاتا ہے۔ آپ سجدوں کو نہیں چنتے بلکہ آپ کو سجدوں کے لیے چنا جاتا ہے۔ بابا جی فرماتے ہیں خدا کی ذات کے بعد اگر کائنات میں کچھ مکمل اور قابل تعریف ہے تو وہ فقط محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ جو تکلیف تم خود برداشت نہیں کر سکتے ہو وہ کسی دوسرے کو بھی نہ دو۔ غلط لوگ سب کی زندگی میں آتے ہیں لیکن سبق ہمیشہ صحیح دے کر جاتے ہیں۔ دلوں میں مطلب ہے اور زبان سے پیار کرتے ہیں۔ سنا ہے آج کل کے لوگ یہی کاروبار کرتے ہیں۔ جو شخص آپ کی قدر نہیں کرتا اس سے چپ چاپ دور ہو جانا ہی بہتر ہے۔ آنسو ہر دل کو نہیں پگھلا سکتے، یہ فقط ان دلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں جن میں رب بستا ہو۔ لڑکا خراب تو اس کی شادی کر دو، لڑکی خراب تو اس سے شادی نہ کرو۔ جاہلیت اسلام دشمنی ہے، ایسی سوچ ہے اس زمانے کی۔ عشق رومی، عشق جامی، عشق کوہ طور، عشق حبشی، عشق قرنی، عشق ہے منصور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں ہوں سلام۔ عاجزانہ مدنی مدینے والے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ میرے عیبوں کو نہ کھولنا سر محشر یا رب، کوئی نیکی نہیں فقط تیرے محبوب کی محبت کے سوا۔ میں چاہتی ہوں کہ میں ہدایت کا چراغ بن جاؤں، دنیا میں مجھے کوئی جانے یا نہ جانے مگر وہاں اوپر آسمانوں میں فرشتے مجھے جانتے ہوں، مجھ سے محبت کرتے ہوں، میرے لیے اللہ سے دعائیں کرتے ہوں۔ کیا آپ نے رب کو دیکھا ہے؟ میں نے دیکھا ہے، میری ہر مشکل میں میرے آگے میری رب تعالیٰ کی ذات ہی تو کھڑی ہوتی ہے۔ حضرت علی شیر خدا پاک نے فرمایا اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ پاک کی ناراضگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا رہے۔ تکبر کبھی نہیں کرنا چاہیے، ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم تکبر کریں۔ لوگ روئے بچھڑنے والوں پر اور ہم خود کو ڈھونڈ کر روئے۔ رمضان المبارک میں قرآن مجید کو 5 سے 10 مرتبہ ختم کرنے کے بجائے 1 مرتبہ ترجمے کے ساتھ پڑھ لے تاکہ ہم اللہ کے احکامات سے باخبر ہو اور اپنی زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق گزار سکے انشاءاللہ۔ کیسے خاطر میں گلابوں کو وہ لائے سی شائع خوبا کے پسینے کی جو پائے خوشبو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایسے رشتوں سے دور رہیے جہاں آپ کی قدر نہ ہو۔ ویڈیو کو لائک کر کے سبسکرائب کر دے اور بیل آئیکن دبا دے تاکہ آنے والا ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے اور اللہ مجھے ہدایت سے نوازے۔ شکر ہے موت سب کو آتی ہے ورنہ امیر اس بات کا مذاق بنا لیتے کہ غریب تھا اس لیے مر گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن پاک کے ذریعے اپنے دلوں اور گھروں کو آباد کرو۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا اور کیا خبر آپ کو کہ شب قدر کیا ہے۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس میں اترتے ہیں فرشتے اور
जिब्राइल अलैहिस्सलाम हर काम के लिए अपने रब के हुक्म से वो रात सलामती ही सलामती है, यहाँ तक के फज्र तुलू हो जाता है। कभी कभी इंसान को वो रिश्ते भी थका देते हैं जो उसका सुकून होते हैं। कभी कभी अच्छे लोग भी से भी गलतियां हो जाती हैं। उसका मतलब ये नहीं कि वो बुरे हैं, उसका मतलब ये है कि वो इंसान है। वो सुलझाने पर भी कादिर है। जिसने उलझा रखा है सारे जहां को, वीडियो को दूसरों तक जरूर से जरूर शेयर करे। रमजान का महीना है, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। दरूद शरीफ वो वाहिद इबादत है जिसे कबूल होना ही होता है। इबादतें तस्बीह से मशरूत नहीं होती, नियतों की पाबंद होती हैं। नियतों में खोट हो तो बरसों की रियाजत बेकार हो जाती है। गुनाह पर निदामत गुनाह को मिटा देती है, नेकी पर गुरूर नेकी को तबाह कर देता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया है, जानते हो मदीना है क्यों दिल पसंद, मीठे महबूब का घर मदीने में है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह की रहमत बहुत वसी है, लेकिन इसी बिना पर गुनाहों में बेपाक हो जाना और नेकियों के बारे में बेपरवाह हो जाना सरासर गुमराही है। जो तकलीफें तुम खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते वो किसी दूसरे को भी ना दो। छुप छुप के जहां से उन्हें देख सकूं मैं, जन्नत में मुझे ऐसी जगह मेरे खुदा दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे। कभी कभी किसी के अल्फाज इतने बुरे लगते हैं, फिर हम चुप से हो जाते हैं और सोचते हैं कि क्या वाकई हम इतने बुरे हैं। उम्र बीत गई पर एक बात समझ नहीं आई, हो जाए जिनसे मोहब्बत वो कदर क्यों नहीं करते हमारी। खुली वो जुल्फ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पहली हसीन रात हुई, उठी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तख्लीक कायनात हुई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कमेंट में जरूर लिखिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौत से डर नहीं लगता जितना माँ बाप के बगैर जीने से डर लगता है। अल्लाह पाक हम सब के वालिदैन को लंबी उम्र दे, आमीन। या अल्लाह ऐसा करम कर दे कि तेरी नेमतें तेरी याद से गाफिल ना करे और तेरी आजमाइश तेरी रहमत से मायूस ना करे। जब कोई बात करते करते अचानक गुड नाइट कहे ना तो इसका यह मतलब हरगिज नहीं होता कि वो सोने लगा है, बल्कि असल में वो मजीद तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता है। गम ही फिर ऐसा मिला कि बात नमाज तक जा पहुंची, सिर्फ एक सजदा किया और दास्तान खुदा तक जा पहुंची। जो किसी के साथ ज्यादती करके अपने लिए इज्जत चाहता है तो अल्लाह उसे अपने इंसाफ के जरिए जिल्लत देता है। लोग तुमसे चाहे जो भी छीन ले पर तुम्हारा मुकद्दर नहीं छीन सकते। तन्हा इंसान को कभी तन्हा न समझना, क्योंकि जो तन्हा होता है उसके सबसे करीब पाक अल्लाह ताला होता है। दो जहानों की रहमत बनाकर उन्हें रब ने भेजा है, बड़ी शान से हश्र में देकर उनको शिफाअत का हक आसियों का बड़ा आसरा कर दिया। कभी तुम दूसरों के लिए दिल से दुआ मांग कर तो देखो, तुम्हें अपने लिए दुआ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
अगर निभाने का इरादा और चाह हो तो खुलूस हो तो कोई भी रिश्ता, कोई भी ताल्लुक नाकाम नहीं होता। मोहब्बत को भी पाकिज़गी की रवा चाहिए और मेरे नजदीक निकाह से बेहतरीन कोई पोशाक नहीं। मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, उन पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अल्लाह मेरी माँ की सारी परेशानियां दूर फरमा दे, आमीन। और मेरे सुनने वाले भाई और बहनों की माँ की भी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी परेशानी को दूर फरमा, आमीन। कौन कहता है इश्क बिना देखे नहीं होता, हम उम्मतियों की ही मिसाल ले लो। हमने हमारे नबी को देखा ही नहीं और हमें उनसे बेइंतहा मोहब्बत है। वक्त तहज्जुद भाग गई ना अगर खुदा पाक को ये आंख पर नम, फिर देखना कैसे चलेंगी कुन की हवा और फयकुन हो जाएगा ये सारा आलम। खुश दिली से घड़ी फिर गले लगाओ हमें, हमारे सब मसाइल का हल मोहब्बत है। एक बार तो दिखा दो रमजान में मदीना, बेशक बना लूं आका मेहमान दो घड़ी का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नफ्सी नफ्सी की सदाओं में या रब उम्मती उम्मती कहने वाले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर करोड़ों दुरूद व सलाम। जो किसी के साथ ज्यादती करके अपने लिए इज्जत चाहता है तो अल्लाह उसे अपने इंसाफ के जरिए जिल्लत देता है। अल्लाह पाक ये ईद का चांद हमारे लिए खैर वो बरकत का चांद हो, आमीन 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 आमीन। अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, बस दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उसकी कद्र नहीं होती। दुनिया में सबसे ज्यादा दुख देने वाली चीज गुर्बत है, क्योंकि इसमें सब रिश्ते टूट जाते हैं। पूछते हैं मेरे सुकून की वजह, मुस्कुराकर कह देती हूँ मेरा रब मेरे साथ है। रब राजी हो जाए तो हमसे सब राजी हो जाते हैं। कमेंट में जरूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख कर जाना। बाज लोगों के दिलों में वाकई सुराख होता है, जितनी भी मोहब्बतें डालो खाली रहता है। और जब इंसानों के ज़मीर सो जाते हैं तो जमीन हिला दी जाती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, उस शख्स में हरगिज दिलचस्पी ना लो जो तुमसे दूरी इख्तियार करता हो। मौला आज रात ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा दिखा दे। अगर तुम रास्ता जानते हो तो गुमराह इंसान तुम्हारी जिम्मेदारी है। गुमराह इंसान को रास्ता दिखाना हमारी जिम्मेदारी है। बदला लेने वालों से नहीं बल्कि सह जाने वालों से डरो, उनका मामला रब के हुजूर पहुंचा दिया जाता है। परेशानियों का सबसे बड़ा और खूबसूरत हल नमाज है। इससे खूबसूरत कोई नजारा नहीं देखा। अल्लाह पाक आपको ये नजारा हकीकत में देखना नसीब कर दे और आपके साथ साथ मुझे और मेरे साथ साथ मेरे माँ बाप को और मेरे माँ बाप के साथ साथ आप सबके माँ बाप को नसीब करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। इंसान अपनी ख्वाहिशात की दलदल में इस कदर धंस जाता है कि कई बार ये भी भूल जाता है कि नसीब लिखने वाले ने पता नहीं क्या लिखा हो। मुकद्दर इतनी बार बदलता है जितनी बार बंदा अल्लाह पाक से रुजू करता है।
اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ بہتر کرے گا، اللہ نے بہتر نہ کیا تو یقین رکھو اللہ ہمارے ساتھ بہترین سے بہترین کرے گا۔ بزرگ گھر کی رونق بھی ہوتے ہیں، بزرگ گھر کی برکت بھی ہوتے ہیں۔ میرے رب کا ہر فیصلہ اچھا ہے، وہ جس حال میں رکھے وہ حال الحمدللہ اچھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ایسے شخص کو کبھی مت گوانا جس کے دل میں تمہارے لیے محبت، فکر، عزت اور چاہت ہو۔ انشاءاللہ رونے میں کوئی برائی نہیں ہے، مگر آنسو کے پیچھے نا امیدی اور مایوسی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ نا امیدی ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ اللہ سے ہمیشہ بھلائی اور اچھے وقت کی آس رکھنی چاہیے۔ میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کاش کبھی زندگی میں 12 ربیع الاول مدینے میں دیکھنا نصیب ہو، آمین۔ رب کہتا ہے کسی کو تکلیف دے کر مجھ سے اپنی خوشی کی دعا مت کرنا، لیکن اگر کسی کو ایک پل کی خوشی دیتے ہو تو اپنی تکالیف کی فکر مت کرنا، کیونکہ تمہاری تکالیف کو میں دور کروں گا۔ یقین رکھو تمہارا پروردگار سب کو نظر میں رکھے ہوئے ہیں۔ حلد میں بھیڑ نظر آتی ہیں خوش باشوں کی، میرے آقا کے یہ سب ماننے والے ہوں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ روزے کا اصل مقصد تقویٰ ہے۔ یا حی الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے ان پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو۔ یا اللہ رمضان المبارک کے آخری جمعہ اور روزے کے صدقے ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرما، ہم سے راضی ہو جا اور ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ کن کن بلندیوں کی تمنا تھی عشق میں طے ہو سکا نہ، ایک بھی زینیا ترے بغیر، تو آشنائے شدت غم ہو تو کچھ کہو، کتنا بڑا عذاب ہے جینا تیرے بغیر۔ اگر غلطی نکلی ہو تو کمنٹ میں ضرور بتانا۔ نماز فجر کے بعد اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا رحیم 133 مرتبہ پڑھے۔ نماز ظہر کے بعد اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا کریم 133 مرتبہ پڑھے۔ نماز عصر کے بعد اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا رزاق 200 مرتبہ پڑھے۔ نماز مغرب کے بعد سورہ فاتحہ 40 مرتبہ پڑھے۔ نماز عشاء کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 33 مرتبہ پڑھے انشاءاللہ۔ جن سے محبت ہو انہیں کاٹا نہیں جاتا بلکہ ان کے لیے راستے بنائے جاتے ہیں۔ بات ضرورت کی نہیں بلکہ خلوص و محبت کی ہوتی ہے۔ جگہ بنانی پڑتی ہے، دل میں ہو یا پھر گھر میں ہو۔ ویڈیو کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں۔ غلطی ہو تو مان لے اور غلط فہمی ہو تو دور کر لے، یہی اچھی اور پرسکون زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے۔ موت کی طرف سفر تیزی سے جاری ہے، نہ دن کا پتہ چل رہا ہے، نہ مہینے کا، نہ سال کا پتہ چل رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس انسان پر بھروسہ کرو جو تمہاری 3 باتیں جان سکے، مسکراہٹ کے پیچھے دکھ، غصے کے پیچھے پیار، چپ رہنے کے پیچھے کی وجہ۔ انسان امیدوں سے بندھا ایک ضدی پرندہ ہے جو گھائل بھی امیدوں سے ہے اور زندہ بھی امیدوں پر ہے۔
علم کا ایک قطرہ جہالت کے سمندر سے بہتر ہے اور عمل کا ایک قطرہ علم کے سمندر سے افضل ہے۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہر چیز آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے اور حالات آپ کے موافق نہیں ہیں، تو ایک دفعہ اس درخت کے بارے میں ضرور سوچنا جو ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے لیکن پھر بھی کھڑا رہتا ہے، اس امید پر کہ بہار کے دن ضرور آئیں گے۔ سلامتی اسی میں ہے کہ غیر ضروری بات نہ کی جائے۔ جب تک مچھلی کا منہ بند رہتا ہے وہ کاٹنے کی گرفت میں نہیں آتی ہے۔ بے حیائی معاشرے میں پایا جانے والا ایک ایسا فتنہ ہے جس نے اسلامی معاشرے میں عفت و پاکدامنی کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے اور بے پردگی کو فروغ دیا ہے۔ کوشش کرے کہ اس فتنے کی نشو و نما میں آبیاری آپ کی وجہ سے نہ ہو، نہ ہی مغربی تہذیب کو اپنایا جائے، نہ ہی بے پردگی کو فروغ دیا جائے۔ انشاءاللہ وقت کی تیز رفتار سکھاتی ہے، بتاتی ہے، دکھاتی ہے منزل بھی، مسافر بھی، اپنے بھی اور پرائے بھی۔ اچھائی گائے جیسی ہوتی ہے جو سوکھی گھاس کھا کر بھی میٹھا دودھ دیتی ہے، اور برائی سانپ ہوتی ہے جو میٹھا دودھ پی کر بھی ڈس لیتا ہے۔ ایک بادشاہ مر گیا، اس کے جنازے پر لاکھوں کا ہجوم دیکھ کر سردار بولا، آج بادشاہ زندہ ہوتا تو اپنے جنازے پر اتنے لوگ دیکھ کر کتنا خوش ہوتا۔ جس کا ارادہ برا ہوتا ہے اس کا تیر خود اسی کی طرف پلٹتا ہے۔ اگر کسی کو تکلیف دے کر بھی اچھے سے سو لیتے ہو تو اپنے ضمیر کا جنازہ پڑھ لو، کیونکہ وہ وفات پا چکا ہے۔ سب لوگوں کو خوش رکھنا ترازو میں زندہ مینڈکوں کو تولنے جیسا ہے، ایک کو بٹھاؤ تو دوسرا۔ ایسے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے جو ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنے میں مصروف ہوتے ہیں، اور حسد کی آگ میں جلنا ان کی مقدر میں ہوتا ہے۔ اگر آپ کے اندر وہ آواز موجود ہے جو پکار کر آپ کو بتاتی ہے کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ آپ کا دل ابھی بھی زندہ ہے۔ بے وفا کچھ لوگ اپنا وقت اچھا گزارنے کی خاطر دوسروں کی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں۔ نفرت بھی کوئی کرنے کی چیز ہے۔ صبر کیجئے، رحم کیجئے اور معاف کیجئے۔ انشاءاللہ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ اور فکر سے سنتے ہیں۔ موت کو یاد رکھنا نفس کے تمام امراض کی دوا موت ہے۔ تمہاری تنہائی تمہیں جس طرف مائل کرتی ہے، بس وہی تمہارے اندر کی حقیقت ہے۔ تنہائی میں گناہوں سے بچو۔ دھوپ میں باپ اور چولہے کے آگے ماں جلتی ہے، تب کہیں جا کر ماں باپ کی اولاد پلتی ہے۔ ماں کی نافرمانی۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے تم پر ماں کی نافرمانی کو بھی حرام کیا ہے۔ جہالت سے زیادہ بڑی آزمائش علم ہے۔ جاہل کا تھوڑا سا ادب بھی بہت سارے علم پر فوقیت پا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے کچھ فیصلے فاصلوں کا سبب بن جاتے ہیں۔ غلط فیصلوں سے الفاظ چابیوں کی مانند ہیں، ان کا صحیح استعمال کر کے لوگوں کے منہ بند یا دل کھولے جا سکتے ہیں۔
کامیابی کے لیے زیادہ وسائل کا ہونا ضروری نہیں بلکہ موجود وسائل کا بہتر استعمال ضروری ہے۔ انسان کی کامیابی کا سب سے اہم ذریعہ عقل ہے مگر اس کا استعمال صحیح ہو۔ کسی جاہل کے ساتھ تخت پر بیٹھنے سے اچھا ہو کسی عالم کے ساتھ زمین پر بیٹھا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لمبی امیدوں سے دور رہا کرو کیونکہ وہ تمہارے پاس موجود نعمتوں کو حقیر بنا دیتی ہے۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بیوقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ گناہوں کی ایسی دیوار کھڑی نہ کرے جو آپ کو اللہ سے دور کر دے۔ جھوٹ، ریاکاری، وعدہ خلافی، بدگمانی، غیبت، شراب نوشی، چغلی، چوری، بدزبانی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں، ابراہیم علیہ السلام کی والد جہنم میں، لوط علیہ السلام کی بیوی جہنم میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد جہنم میں، اور فرعون کی بیوی جنت میں۔ کون کس کا کیا لگتا ہے، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں۔ اللہ کے ہاں صرف شرک سے پاک ایمان کی قدر ہے۔ وقت کے سمجھانے کا طریقہ تلخ اور سخت ہوتا ہے مگر وقت کی سمجھائی ہوئی باتیں ہمیں ساری عمر کے لیے یاد رہتی ہے۔ بھیک مانگنا حرام ہے، اللہ محنت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وقت ایسا پرندہ ہے جو ایک بار اڑ جائے تو واپس نہیں آتا ہے۔ کبھی نوٹ کیا ہے قرآن پاک پڑھتے ہوئے تلفظ میں اگر غلطی ہو جائے تو زبان آگے نہیں بڑھتی جب تک وہ لفظ درست نہ ادا کیا جائے۔ بے شک کسی مضبوط پہاڑ کا اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنا بے قصور پر تہمت لگانے کا ہوتا ہے۔ زندگی کی جنگ خود لڑنی پڑتی ہے، لوگ صرف مبارکباد دینے یا فاتحہ خوانی پڑھنے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بعد خود پر بھروسہ کیجیے، انشاءاللہ۔ دسمبر اب آؤ تم اس شہر تمنا کی خبر لانا کہ جس میں جگنوں کی کہکشائیں جھلملاتی ہیں، جہاں تتلی کے رنگوں سے فضائیں مسکراتی ہیں۔ شیطان کو اولاد آدم میں زیادہ سونے اور زیادہ کھانے والا سب سے زیادہ پسند ہے۔ جس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہے وہ کبھی نہیں سوکھتا، لوگ پانی پینا چھوڑ دے تو وہ کنواں سوکھ جاتا ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے، یہ بڑے راز کی بات ہے اور یہ اللہ کی قدرت ہے۔ وہ وقت بدل جاتا ہے جو گھڑیاں بتاتی ہے، وہ نہیں بدلتا جو دل و دماغ میں رہ جاتا ہے۔ ہم وہی تک اچھے ہوتے ہیں جہاں تک دوسروں کے معیار کے مطابق ہم چلتے ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرن۔ میرا ویڈیو دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے، دوسروں تک شیئر اور سبسکرائب لائک کرنے کے لیے۔ اللہ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آپ کی دعاؤں کی بہت سخت ضرورت ہے مجھے، انشاءاللہ میں بھی اپنی دعاؤں میں آپ سب کو یاد رکھوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔